رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور لوگ مختلف عبادات کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے دوران افطار پارٹیوں کے ذریعے قومی یکجہتی اور ملی اتحاد کی بھی کوششیں ہو رہی ہے۔ مسجد یونس ریلوے اسٹیشن روڈ ناندیڑ کے متولی اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی جانب سے وسیم بابو سیٹھ کے دفتر میں ایک شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں، سماجی شخصیات اور انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ اس روح پرور محفل کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی، اتحاد اور امن کا فروغ تھا۔ افطار میں خصوصی طور پر شہر کے معروف عالم دین مولانا سعد عبداللہ ندوی، بودھ بھنتے پیا بودھی جی، فادر ریوراج جانسن جیکب، سکھ رہنما رنجیت سنگھ چراغیا اور مراٹھا سیوا سنگھ کے قومی صدر کاماجی پوار موجود تھے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ میونسپل کمشنر گریش قدم، ڈپٹی ایس پی سشیل کمار نائک، وزیرآباد پولیس انسپکٹر پرمیشور قدم، اتوارا پولیس انسپکٹر رنجیت بھوئٹے اور ٹریفک پولیس انسپکٹر راؤ صاحب گٹے نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مذہبی رہنماؤں نے روزے کی روحانی فضیلت اور سماجی یکجہتی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایسے اجتماعات سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے اور محبت و بھائی چارے کا پیغام عام ہوتا ہے۔ انتظامیہ کے افسران نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقاریب سے مختلف برادریوں کے درمیان اتحاد مضبوط ہوتا ہے اور شہر میں خوشگوار ماحول رہتا ہے۔ دعوت کے اختتام پر محمد وسیم بابو سیٹھ نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ناندیڑ میں ہمیشہ محبت اور بھائی چارہ اور یکجہتی قائم رہے گی۔ دعوت افطار میں تمام شرکاء کے لیے طعام کا نظم کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سلامتی، امن، آشتی کا مذہب ہے اور رمضان کا مہینہ خصوصاً اس لیے ہے کہ سارے ہی دھرم میں، سارے مذہبوں میں روزہ اپاس کا تصور ملتا ہے۔ سبھی مذہبوں میں، کرسچن میں، جیوز میں، اس کے علاوہ سناتن مذہب میں، اسلام میں بھی طریقے الگ الگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ روزے کا تصور ضرور ملتا ہے۔ اسلام میں جو روزے کا یعنی عنوان دیا ہے وہ ایک تو اس لیے ہے کہ جو ہمارے اندر روحانی طاقت ہونی چاہیے گناہوں سے لڑنے کے لیے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر کھڑے ہونے کے لیے جو اندر کی طاقت اسپرٹ ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، وہ یہ تھوڑا سا ٹائم بھوکا رکھ کر اس میں اس کا پریکٹس بھی ہوتا ہے کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی صرف نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ کو بھی نہیں کھانا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ چوری نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے۔ یہی پریکٹس پورے سال کے اعتبار سے ہو جائے، ایک تو پہلا بنیادی اس کا مقصود ہے۔ دوسرا یہ بھوکا رکھنے کے ذریعے سے دوسرا جو مقصد اس کا ہے وہ غریبوں کے ساتھ تھوڑا سا ان کی تکلیف کو شیئر کرنا ہے کہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں ہیں جن کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1 ٹائم کا بھی کھانا ان کو نہیں ملتا، ان کو جو بھوک لگتی ہے اور بھوک کی وجہ سے جو پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کھاتے پیتے مسلمان کو بھی اس کا احساس ہو کہ ایک تمہارے پڑوس کا یا کہیں اور انسان ایسے لوگ ہیں جن کو 1 ٹائم کا بھی کھانا نہیں ملتا ہے، وہ بھوکے رہتے ہیں، تاکہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس لیے رمضان میں ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے کہ کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں جو خاص طور سے غریبوں کو دی جاتی ہے۔ عید سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ نکالتے ہیں، جو حکم ہے باضابطہ مالداروں کے لیے کہ جیسے عید میں تم جمع ہو رہے ہو، اچھے کپڑے پہن رہے ہو، ایسے ہی جو ہے سو غریبوں کو کچھ خرچہ دو تاکہ ان کے گھر میں بھی عید لگے۔ تو اس کے علاوہ تو بہت کچھ اور مذہبی اعتبار سے روزے کا مقصود بھی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، اہم جو ہے، وہ یقیناً یہ 2 چیزیں ہیں جس پر پریکٹس بھی ہوتی ہے اور مقصد بھی ہے کہ یہ پیدا ہو، یہ ہم سب کے لیے، اور پھر اس کے ذریعے سے جب ایک احساس پیدا ہوگا تو ایک اچھا ناگرک، ایک اچھا شہری بھی ایک مسلمان بنے گا اور ایک عام انسان بھی بنے گا، لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوگا تو وہ ایک اچھی زندگی گزارنے والا خود بنے گا۔ یہ رمضان کا پیغام بھی ہے۔ ٹھیک۔ ناندیڑ میں نیٹ اور JEE کی قابل اعتماد کوچنگ کا واحد ادارہ شاہین اکیڈمی۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں طلبہ کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔
یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اساتذہ کی رہنمائی میں معیاری کوچنگ دی جا رہی ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ موبائل کلچر کے نقصانات سے محفوظ صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور پورے کیمپس کی نگرانی جدید CCTV کیمروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تعلیم کے لیے مخلوط نظام کے بجائے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور طالبات کے لیے مکمل پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات سے آنے والے طلباء کے لیے وین اور بس کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے، نشستیں محدود ہے، لہٰذا جلد از جلد داخلہ کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے نمبرات سے رابطہ کرے یا پھر شاہین اکیڈمی کے کیمپس واگی روڈ، حصہ پور، ناندیڑ۔